السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال۔ آج کے عام ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آج کی جو اہم خبر ہے، یہ خبر ہے کہ محسن نقوی کے بیان کے بعد ملک میں ایک نیا محاذ کھل گیا ہے، جس میں ملک کی حالات اور ملکی سیاست کو ادھر ادھر کر دیا ہے، اور اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ محسن نقوی کا استعفیٰ کا مطالبہ باضابطہ طور پہ کر دیا ہے پاکستان پیپل پارٹی کیا قربانی کا بکرا بننے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج میاں نواز شریف کو شہباز شریف نے عام پیغام پہنچایا ہے، اور اس کے علاوہ ملک کے 5 بڑے جو ہیں وہ نہیں مانتے ان ساری چیزوں کو۔ پس پردہ کیا ہے؟ یہ 18ویں ترمیم ہے، یہ بلاول بھٹو کے سورسز کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ آج بڑی اسٹیٹمنٹ کل انہوں نے دی تھی کہ آصف علی زرداری کے برخوردار ایک کہتے ہیں کہ فارم 47 کی ہم پیداوار ہیں، ہم تو فارم 40 کے ہیں۔ تو صدر صاحب کون سی ووٹوں سے صدر بنے ہیں؟ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دوسرا برخوردار زرداری صاحب کا کہتا ہے کہ یہ نظام نہیں چل رہا، یہ سسٹم نہیں چل رہا۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ وہ بتائے ہے کہ 3.5 سال سے جو انہوں نے سفر کیا ہے 30 سالوں کا، وہ 3.5 سالوں میں وہ کہاں سے آیا اور کہاں سے تک پہنچا ہے، اسے کیسے پتہ ہے کہ 30 سال کا نظام کیوں نہیں چلا؟ تو یہ سوالات اٹھ کھڑے ہیں۔ احتجاجی تحریک شروع ہو گئی۔ ایاز لطیف پلیجو نے آج ایک بڑا احتجاج کیا ہے، خاص کر کے سندھ منصوبے کو توڑنے کے حوالے سے یا یہ یونٹ بنانے کے حوالے سے۔ مزید بھی عام ڈیولپمنٹ پہ ہیں، کل کشمیر میں الیکشن ہے، تمام تر موضوعات پر بات چیت کریں گے، مگر آغاز میں چلتے ہیں خاص کر کے محسن نقوی کی اسٹیٹمنٹ کے بعد ملک میں نیا پنڈورا کھل گیا ہے۔ بحث بازی چل رہی ہے، وہ بحث بازی ملکی ایوانوں سے، ملکی سیاست اور ملکی بند کمروں سے صحافیوں تک اور سیاستدان تک، جبکہ گھر گھر تک پہنچ چکی ہے۔ محسن نقوی کے اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے دنیا نیوز کے پروگرام میں پرسوں جو ہے وہاں نجم سیٹھی صاحب نے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے محسن نقوی کی، وہ اسٹیٹمنٹ محسن نقوی کی نہیں بلکہ ان سے بلوائی گئی ہے، اسٹیٹمنٹ کسی اور کی۔ یہ جو سسٹم ہے ناکارہ ہو چکا ہے، اس کو چلانے کے لیے جو سسٹم کا بیان تھا محسن نقوی کا، وہ اس کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ کسی اور کا سے اس کو بلوایا گیا ہے۔ نجم سیٹھی دنیا نیوز کے پروگرام میں بول رہے تھے کہ ملک کے 5 جو بڑے جو ہیں وہ نواز شریف ہیں یا آصف علی زرداری ان بات چیت کو نہیں مانتے، اور وہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ جو نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے، تو اس کی علاوہ ریڈ لائن بھی بتائی گئی ہے کہ اصل میں آصف علی زرداری کو یہ میسیج کنوین دیا تھا محسن نقوی نے جو ملاقات میں، کہ آپ جو ججوں کے معاملے پر دستخط نہیں کر رہے، تمام تر معاملات پر آپ کے اعتراضات ہیں، تو اس طرح کا بھائی میسیج نہیں جو میسیج ملا ہے زرداری صاحب کو، وہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہیں چلے گا، تو یہ ریڈ لائن ہے آخری ہماری، پھر ہم ریڈ لائن سے آگے جائیں گے۔ مطلب اس ریڈ لائن کی بات کی جا رہی ہے کہ اقتدار کو ختم کر کے مارشل لا کی طرف جانے کا فیصلہ
کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام آباد کے حلقوں میں یہ خبریں اب بحث موضوع بنی ہوئی ہیں۔ تمام صحافی، اینکر پرسن، سیاستدان ہو، جو بھی ہو، اس بات پر اب بات چیت کر رہا ہے۔ محسن نقوی کے بیان کے حوالے سے مزید جو نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ اگر زرداری صاحب کیونکہ اس بات چیز کو نہیں مانیں گے، زرداری صاحب کو دباؤ ڈالنے کے لیے ایم کیو ایم کو اٹھایا گیا، صوبے کی بات بلوائی گئی۔ اب دوسروں کو جو زرداری صاحب ہے ان کو نیب کے حوالے سے ان کی فائلیں بھی تیار ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں مانتے تو پھر یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ زرداری صاحب نہیں مان رہے، یہ نجم سیٹھی صاحب کی خبر ہے۔ تو یہ اس کا میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے قربانی کا بکرا بننے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اس بات پر صوبوں کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس پر تمام سنجیدہ طور پہ پاکستان پیپل پارٹی کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سسٹم چلا جائے تو چلا جائے، حکومت چلی جائے تو چلا جائے۔ جیلوں میں جانے کے لیے پیپل پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ جانے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ سسٹم کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے حوالے سے بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو جو جذباتی ہے وہ ان دنوں کشمیر میں ہیں، وہ بھی اسی بات پر اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ ساری نظر 18ویں ترمیم کے پر ہے، سارا معاملہ وہیں پر ہے۔ ہم پہلے ہی 3 سال کے لیے 350 ارب روپے وفاق کو دے چکے ہیں، مزید پیسے ہم نہیں دیں گے۔ اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی یہ دی تھی کہ کسی کے باپ کی جرت نہیں کہ وہ جو ہے 18ویں ترمیم کو ختم کرے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی کے فلور پر وزیر اعظم کی موجودگی میں بلاول بھٹو نے اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ تو پس پردہ بات چیت صوبوں کی چھیڑ کے اور یونٹ کے بنیاد پر انتظامی یونٹ بنانے کی بات سے بعد پہلے ہی معاملات پیچھے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ جو معاملات پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بڑے جو ہیں ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی موضوع پر منصور علی جو سینئر جرنلسٹ ہے انہوں نے کہا کہ 4 مہینے پہلے کسی ایک بڑے طاقتور حلقے سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 25 کروڑ کے آبادی میں 5 لوگ یہ سسٹم کو نہیں مان رہے۔ ان میں 5 لوگ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، اس کے علاوہ مریم نواز کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ 5 لوگ جو ہے 25 کروڑ کی عوام سے نہیں مانیں گے، مگر جو طاقتور حلقے نے انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ تو ماحول یہ ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ میں آفجی احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ جو ایاز پلیجو صاحب ہیں انہوں نے آج اسی صوبے کی علیحدگی کے حوالے سے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسی بھی صورت میں ہم نہیں ہونے دیں گے۔ محسن نقوی پہلے کرکٹ میں کامیاب ہوئے ہیں، دیگر معاملات میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ کس طرح کے بیان کس سے پوچھ کر دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں، تو یہ کہنا تھا ایاز پلیجو کو۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ نے کل ایک بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو جو برخوردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فارم 47 کی پیداوار ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ صدر کون سی ووٹوں سے صدر بنے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ دوسرے برخوردار کہتے ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا، تو سسٹم نہیں چل رہا تو وہ بتائیں کہ 30 سال کا سفر انہوں نے 3 سال میں کیسے کیا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا۔ رانا ثناء اللہ نے ٹھوس لفظوں میں یہ کہا ہے کہ بھائی آپ 3 سال سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیسے پہنچے یہاں تک، آپ کو کیا معلوم کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا۔ 30 سال کا سفر 3 سالوں میں آپ نے کیسے طے کیا ہے؟
تو یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی کے سندھ کے صدر نثار کھوڑو پیپل پارٹی نے باقاعدے اس مصنف کی استعفیٰ کا مطالبہ کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سندھ کے لوگ یہ نہیں مانیں گے کسی بھی صورت صوبوں کی تقسیم کا معاملہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ کہ پہلے پنجاب میں قومی اسمبلی نے یہ 2011-12 میں جو ہے قانون پاس کیا تھا، پہلے وہیں پر یہ صوبے بنائیں پھر دوسروں کی بات کریں۔ ہم نے تو ہمارا نہ ایوان مانتا ہے نہ لوگ مانتے ہیں، ہم تو نہیں مانیں گے۔ تو یہ عام ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈیولپمنٹ ہیں پروگرام میں۔ آخری میں حصے میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کل کشمیر میں الیکشن 9 سیٹوں پر الیکشن ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ 12 سیٹیں جو مہاجرین کے ان پر الیکشن ہو رہا ہے۔ تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ آنے والے پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔